السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان وزیر آبادی اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹس لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں احمد ندیم قاسمی کی غزل نمبر 2 پڑھنی ہے، جو کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شاعر احمد ندیم قاسمی کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ 1916 کو خوشاب میں پیدا ہوئے اور 2006 کو وفات پائی۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام پیر زادہ احمد شاہ تھا اور شہرت احمد ندیم قاسمی کے نام سے ہوئی۔ ایک مدت تک بچوں کے رسالہ پھول کے ایڈیٹر رہے۔ آپ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، نقاد، محقق اور طنز و مزاح نگار تھے۔ کپاس کا پھول ان کا 13واں افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں 17 افسانے ہیں اور کپاس کا پھول 1973 کو منظر عام پر آیا۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر دیکھیں جی۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اعجاز معجزہ، شعر ہے کہ اب تو کچھ ایسا معجزہ ہو کہ رات کو بھی سورج روشن رہے۔ سائنس نے ترقی کر لی ہے، دن بدن ایسی چیزیں، ایسی سہولیات میسر آتی ہیں جو کہ ایک وقت میں بادشاہوں کو ملتی تھیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ صرف اے سی ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا آپ کو ملتی ہے، اور پرانے وقتوں میں بادشاہوں نے پنکھے جھلنے کے لیے اپنے نوکر رکھے ہوتے تھے، اور اگر وہ آج کے دور میں آ کر ہیٹر، گیزر، اے سی اور گاڑیاں اس طرح کی مزید سہولیات دیکھ لیں تو وہ تو ہوش و حواس اڑ کے اڑی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب روزانہ اتنی ایجادات ہو رہی ہیں کہ ایک نئی ایجاد کوئی نئی ایجاد ہی معلوم نہیں ہوتی، اور اب تو کوئی ایسا معجزہ ہو کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ مطلب کہ اتنی زیادہ ترقی ہو کہ اگر آپ شام کے غروب ہونے کے بعد سورج کو بھی ٹھہرائے رکھیں اور سورج شام کے بعد بھی نظر آتا رہے، تو پھر ہم آپ کے معجزے کو، آپ کی ایجاد کو کوئی چیز مانیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور یاس شگانہ چنگیزی صاحب کا شعر ہے کہ زمانے پہ نہ صحیح دل پہ اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ کہ تمہاری ترقی ایسی ترقی ہونی چاہیے کہ شام کے بعد بھی سورج کو نہ بجھایا جا سکے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے جی۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے۔ سقراط یونانی دانشور ہے جسے ایتھنز کے حکمرانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوئے اور اس کی ابتدائی زندگی بڑی مشکل سے گزری۔ اس کا باپ سنگ تراش اور ماں دایا تھی۔ سقراط کے نظریات کا اس وقت کے دانشوروں کے ساتھ اختلاف ہوا اور سقراط کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ اس کے مخالفین نے 3 الزامات لگائے جن کی وجہ سے سقراط کو یونان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ مقدس دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ ایسے خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ سقراط کے خلاف عدالت لگائی گئی۔ عدالت میں 500 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم قرار دیا اور 220 لوگوں نے اسے بے گناہ قرار دیا۔ قانون کے مطابق وہ مجرم ثابت ہوا اور اس کی سزا سنائی جانی تھی۔ حکومت نے کہا کہ تم کیسے مرنا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ سقراط کو کہا گیا یا تو شہر چھوڑ دو یا پھر اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پی لو، لیکن عوام کی اکثریت کی توقع کے برخلاف سقراط نے شہر نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر رحم کی اپیل بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ سقراط نے رحم کی اپیل کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو نیا انسان ہے اس سے جب میرا تعارف ہوا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں سقراط ہوں، مجھے زہر پلایا جائے۔ مطلب کہ میں وہ باغی ہوں کہ میں اپنے نظریات سے نہیں پھروں گا بلکہ موت اس کے مقابلے میں قبول کر لوں گا۔ جیسا کہ شعر ہے کہ سچائیوں کو اوڑھ کر نکلا جو شہر میں، ہر آشنا کے ہاتھ میں پیالہ تھا زہر کا۔ اور حمایت لکھنوی کا شعر ہے کہ سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگو۔ شاعر سقراط کی مثال کے ذریعے
یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نئے دور کا انسان باغی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے جی، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسان کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر بھاگنے کی جگہ کہ موت سے کون انکار کر سکتا ہے، مگر مرنے سے پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ دیکھیے انسان کو موت تو آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور مرزا غالب نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کہ جب مرنا تو ہے، جب مرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بندہ جی تو صحیح طریقے سے لینا، اچھی طریقے سے زندگی گزارے، تاکہ جب اس کو موت آئے تو موت بھی اس کو خوشی کی آئے۔ جیسا کہ جوش ملی عبادی صاحب کا شعر ہے کہ تو باغ خواہ موت سے یا زندگی سے باغ، اے آدمی کبھی نہ مگر آدمی سے باغ، کہ اچھے طریقے سے انسان کو زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا چاہیے۔ شعر نمبر 4 اور آخری شعر دیکھیے جی، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے، کرینے سے سلیقے سے۔ مفہوم شعر دیکھیے جی، اے ندیم یہ حکم ہے کہ سچ کو اچھے طریقے سے بولا جائے، زخم کو زخم بتانے کے بجائے پھول کہا جائے۔ یہاں پر ایک بہت اچھی سائیکی بیان کی ہے شاعر نے کہ جب آپ کسی برے انسان کو برا کہیں گے تو وہ تو برا خود بخود ہے، اگر آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ بھی اس جیسے ہوگے پھر، لیکن اگر آپ اس برے شخص کو اچھا کہیں گے تو وہ اپنی تعریف سنے گا، وہ اچھا فیل کرے گا، امید ہے وہ اچھا بننے کی کوشش کر دے۔ لیکن اگر آپ برے شخص کو برا کہیں گے تو اس میں پھر اس کا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے، زخم کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا جائے تاکہ نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو طریقے سے لوگوں پر بات اثر کرے۔ اور شعر ہے جی کہ ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، سر تیرا دیکھ سرے دار بھی ہو سکتا ہے، سرے دار دار کے اوپر مطلب پھانسی پر۔ اور انجم رومانی صاحب کا شعر ہے کہ سچ کے سودے میں نہ پڑنا کہ خسارہ ہوگا، جو ہوا حال ہمارا سو تمہارا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔